کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں کثرت سے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معمول بنا لیجئے صبح اور شام نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے منفی سوچ۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص کو کہا گیا کہ تمہیں نہ تو پھانسی دی جائے گی اور نہ ہی تمہیں کاٹا جائے گا، نہ ہی تمہیں زہر پلایا جائے گا، البتہ تمہیں سانپ سے ڈسوا لیا جائے گا، وہ سانپ تمہاری موت کا سبب بنے گا۔ اب یہ ہر روز کا تکرار تھا۔ اب اس شخص نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا، نہ تو مجھے پھانسی دی جائے گی، نہ ہی زہر دیا جائے گا، نہ کسی اور طریقے سے مجھے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا، بلکہ میری موت کا سبب سانپ کا ڈسنا ہے۔ جب ذہن بن گیا، ایک دن آیا کہ جس دن اسے موت دینی تھی، سزائے موت سنانی تھی، اب اس کے سامنے سانپ کو لایا گیا، آنکھوں پر اس کی پٹی باندھ دی گئی۔ اب دیکھ لیا کہ سانپ آ رہا ہے۔ اب سانپ کو ہٹا کر اس کو دو سوئی اس کو چبھو دی جاتی ہیں، یہاں تک کہ وہ یقین کر لیتا ہے سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے، اور وہ اسی خوف میں انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، حالانکہ سانپ نے ڈسا نہیں تھا۔ دو باتیں تھیں، ایک خوف اور دوسرا منفی سوچ۔ خوف نے اور منفی سوچ نے اس کی موت واقع کر دی، یہ دنیا سے جانے کا سبب بن گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، سوچ دو طرح کی ہے، ایک اچھی سوچ، ایک بری سوچ، مثبت اور منفی۔ آج کے اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ ہماری سوچ کا زاویہ کیا ہے، ہم کسی کے بارے میں اپنی رائے کیا قائم کرتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں یا ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں۔ انسان کے اختیار میں ہے سوچ کو اپنانا۔ دین اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے کہ آپ کی سوچ کیسی ہونی چاہیے، آپ پوزیٹیو سوچیں گے یا نیگیٹو سوچیں گے، کہاں آپ نے پوزیٹیو سوچنا ہے، کہاں نیگیٹو سوچنا ہے، کیا سوچ لے کر آپ نے چلنا ہے، قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم مبلغین سے اس ٹاپک پر منفی سوچ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے اور پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج یہ ذہن بھی بنانا ہے ہم نے کہ انشاءاللہ آج یہ ٹاپک لینے کے بعد، سننے کے بعد، پروگرام دیکھنے کے بعد اپنے اندر سے جو منفی سوچ، نیگیٹو تھاٹ، ہم اس کو مائنس کریں گے، اس کو نکالیں گے اور پوزیٹیوٹی کی طرف ہم جائیں گے، پوزیٹیو تھاٹ کی طرف ہم جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا ہم دنیاوی اعتبار سے دنیا میں رہ کر اپنی پرسکون زندگی گزاریں گے۔ کیا کیا فوائد ہوتے ہیں مثبت سوچ کے اور کیا نقصان ہے
منفی سوچ کے بہت سے پہلوؤں پر انشاءاللہ آج ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مبلغین کو دعوت دیتا ہوں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ مرحبا مرحبا۔ سید رضوان شاہ صاحب انشاءاللہ آج یہ بھی پروگرام کا حصہ ہیں جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ مدنی چینل کے ناظرین، ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے۔ سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے آپ سے عرض کروں کہ قرآن پاک کے ساتھ ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن سیکھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مدنی چینل کے ناظرین سے وہ گفتگو کی جائے کہ جس سے آسان پیرائے میں مدنی چینل دیکھنے والے، سننے والے سب کے لیے آسانی سے قرآن کا فہم، قرآن سیکھنا یہ آسان ہو جائے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ ساتھ جڑے رہیں گے، مکمل دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک ایک حرف کا اللہ نے چاہا تو ترجمہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ بہرحال آپ ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ سیکھنا، قرآن پاک سیکھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسمی نام سے شروع، اللہ اللہ، الرحمن نہایت مہربان، الرحیم رحمت والا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، رحمت والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم، حروف مقطعات، ان کا علم اللہ اور اللہ کے بتائے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک وہ بلند رتبہ، الکتاب خاص کتاب، لا ریب کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ہدن ہدایت، سبحان اللہ، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین وہ لوگ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، اور یقیمون قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم ہم نے رزق دیا انہیں، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں متقی لوگوں کے اوصاف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال
خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں اعتدال ہونا چاہیے، میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک قرآن پاک کی نور سے ہم سب کو منور فرمائے، ہمارے سینوں کو اللہ پاک قرآن پاک کے نور سے منور کرے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ انشاءاللہ آج مدنی فرید بھائی ہوں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا۔ مدنی فرید بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، انشاءاللہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم مبلغین سے ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں۔ جی، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے، ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سگے، آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سگے، پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کرے چارہ سازی زیارت کیسے کی، کرے چارہ سازی زیارت کیسے کی، بھرے زخم دل کے، بھرے زخم دل کے، ملامت کیسے کی، کرے چارہ سازی زیارت کیسے کی، چمچ کریے کہتی ہے تلاوت کیسے کی، چمچ کریے کہتی ہے تلاوت کیسے کی، کہ دیدار حق ہے، کہ دیدار حق ہے، زیارت کیسے کی، کہ دیدار حق ہے، زیارت کیسے کی، کہ دیدار حق ہے، زیارت کیسے کی، نہ رہ گئی جو پردوں میں صورت کیسے کی، نہ رہ گئی جو پردوں میں صورت کیسے کی، نہ رہ گئی جو پردوں میں صورت کیسے کی، نہ ہوتی کسی
کسی کو زیارت کسی کی نہ رہنا گو کسی کو زیارت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ہمیں کیا خدا کو ہے الفت کسی کی ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے سہارا لگا دے سہارا لگا دے سہارا لگا دے جو رغبت کسی کی سہارا لگا دے جو رغبت کسی کی اور کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی کسی کو کسی سے ہوئی ہے نہ ہوگی خدا کو گے جتنی خدا کو گے جتنی محبت کسی کی خدا کو گے جتنی محبت کسی کی اور دمیں حشر آسر مزے لے رہے گئے دمیں حشر آسی مزے لے رہے گئے دمیں حشر آسی مزے لے رہے گئے شفاعت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رغبت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رغبت کسی کی شفاعت کسی کی ہے رغبت کسی کی نہ پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے نہ پہنچے کبھی عقل کل کے فرشتے خدا جانتا ہے خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی خدا جانتا ہے حقیقت کسی کی قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا قمر ایک اشارے میں دو ٹکڑے دیکھا زمانے پہ روشن زمانے پہ روشن گئے طاقت کسی کی زمانے پہ روشن ہے طاقت کسی کی اور ہم ہی ہیں کسی کی شفاعت کی خاطر غمی ہے کسی کی شفاعت کی خاطر غمی ہے
کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری خاطر ہماری خاطر شفاعت کسی کی ہماری خاطر شفاعت کسی کی اور مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے مصیبت زدو شاد ہو تم کے ان سے نہیں دیکھی جاتی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہیں دیکھی جاتی مصیبت کسی کی نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ پہنچیں گے جب تک گناہ گار ان کے نہ جائے گی جنت نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی نہ جائے گی جنت میں امت کسی کی اور مدینے کا جنگل ہو اور ہم ہو زاہد مدینے کا جنگل ہو اور ہم ہو زاہد نہیں چاہیے ہم کو جنت کسی کی نہیں چاہیے ہم کو جنت کسی کی فتر نے ڈالی ہے باغ گلے میں فتر تانے ڈالی ہے باغ گلے میں کہ ہو جائے راضی کہ ہو جائے راضی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی کہ ہو جائے راضی طبیعت کسی کی خدا سے دعا کہ ہنگام رخصت خدا سے دعا کہ ہنگام رخصت زبان حسن پر زبان حسن پر گو میدگت کسی کی ہماری زبان پر ہو میدگت کسی کی کرے چارہ سازی زیارت کسی کی بھلے زخم دل کے ملاحت کسی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کتنا پیارا ذکر ہے، سنتے ہیں دل کو قرار نصیب ہوتا ہے، چین نصیب ہوتا ہے، وللہ الحمد۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی افراد میں رکھے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سن کر اپنی روحوں کو تازگی دیتے ہیں، اپنی روحوں کو جلا بخشتے ہیں، اپنی روحوں کو زندہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے کہ ہم ایسے ہی افراد کی صف میں رہیں، وللہ الحمد۔ یہ اچھے ماحول کی برکت، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ جہاں مدنی چینل کے ناظرین یہ اثر اس انداز میں ہماری طبیعت میں آتا ہے کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سن کر جھوم اٹھتے ہیں، دل کو قرار ملتا ہے، وہیں پر نبی پاک علیہ السلام کی اداؤں پر، نبی پاک علیہ السلام کی باتوں پر، نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنے کا بھی
اچھی صحبت سے ذہن بنتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے افراد کے ساتھ بیٹھنے والے بن جائیں۔ جب بیٹھیں گے ہماری سوچ کا زاویہ تبدیل ہو جائے گا، ہم پھر پازیٹیو سوچیں گے، مثبت سوچیں گے، اچھا سوچیں گے۔ آپ غور کریں کہ جب ہم کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں ہم خود چین میں نہیں آ جاتے ہیں، ہم خود قرار میں نہیں آ جاتے ہیں، ہم خود سکون میں نہیں آ جاتے ہیں۔ یقین کریں ہم بالکل سکون میں آ جاتے ہیں۔ آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچیں، کسی کے بارے میں برا سوچیں، اس کا اثر سب سے پہلے آپ کی اپنی طبیعت پر ہوگا۔ ممکن ہے کہ وہ جو آپ کی سوچ تھی اس کے مخالف ہو۔ تو میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ نے کال کی، کال اٹھی نہیں ہے، آپ نے سوچا نا کہ جان بوجھ کر نہیں اٹھائی، آپ سوچ رہے ہیں۔ اب 10 طرح کے سوالات آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیے، یہ وجہ ہوگی، یہ وجہ ہوگی، اور یہ نیگیٹو سوچا، منفی سوچا، برا سوچا۔ اچھا ممکن ہے کہ آپ کی سوچ کے مخالف ہو، اور وہ سو رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، موبائل آف ہو، موبائل سائلنٹ ہو۔ اچھا کوئی بھی تو ایشو ہو سکتا تھا۔ اچھی سوچ بھی ہم سوچ سکتے تھے، لیکن برا سوچ کر سب سے پہلا اثر ہماری طبیعت پر ہوا، اس کی طبیعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا جس کے بارے میں آپ نے سوچا ہے۔ آپ خود غور کریں آپ نے اپنے آپ کو کہاں لا کر کھڑا کیا۔ اللہ کرے اچھا سوچیں، ہم اچھا سوچیں گے اچھے رہیں گے، معاشرہ اچھا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ عبدالواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبدالواجد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ احسان ہی۔ اضحک اللہ سنک، آمین۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے۔ میں چاہوں گا عبدالواجد بھائی، منفی سوچ ہمارا آج جیسے ٹاپک ہے، سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن ہماری سوچ کے زاویے کو کس طرح درست سمت پر لے کر چلتا ہے، قرآن ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، جیسا آپ نے ابھی انٹرو میں بھی فرمایا جی کہ نیگیٹو سوچ جو ہے وہ آدمی کو بہت ساری پریشانیوں، بدگمانیوں جی اور بدظنیوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اس سے بعض اوقات ہمارے ریلیشن شپس بھی متاثر ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے کسی نے کسی کو کال کی اور وہ کال نہ اٹھا سکا، تو اب جس نے کال کی ہے بعض اوقات وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید وہ آدمی میرے سے بات نہیں کرنا چاہتا، یا وہ مجھ سے چھپ رہا ہے، یا اس نے میرے سے قطع تعلق کر دیا ہے۔ اب وہ ان تمام ازمپشن پر بیس کر کے اپنا اگلا رد عمل دے گا۔ لیکن اگر وہ یہاں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو کر سوچے کہ ہو سکتا ہے میرا وہ مسلمان بھائی نماز کا وقت ہے، نماز میں ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ کسی ایسی میٹنگ میں ہو کہ وہ میری کال نہیں اٹینڈ کر سکتا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی ایمرجنسی میں ہو کہ اس وقت اس کے لیے اس ایمرجنسی کو اٹینڈ کرنا وہ ضروری ہے، نہ کہ میری کال کو۔ میری کال نہیں اٹھے گی عبدالواجد بھائی؟ جی 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 میری کال؟ جی، میرا تو تعلق آپ کے ساتھ ایسا ہے نا، آپ میری کال بھی نہیں اٹھائیں گے؟ جی جی، کوشش کروں گا اٹھ جائے، اگر نہ اٹھے تو آپ حسن ظن رکھیے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس تمہید کے بعد شاہ صاحب جی کہ جب آپ کسی کے بارے میں کوئی گمان کرتے ہیں تو اس گمان پر بیس ہو کر آپ کا وہ رشتہ آگے چلتا ہے، آپ کا ریلیشن شپ آگے چلتا ہے۔ اگر آپ بدگمان ہو گئے تو وہ تعلق ٹوٹ جائے گا، اور اگر آپ نے اس کے ساتھ حسن ظن رکھا، اچھا گمان رکھا، تو وہ تعلق آگے بڑھے گا۔ اچھا، اس تمہید کے بعد اب اللہ رب العزت کے ساتھ شریعت مطہرہ نے ہمیں ہمیشہ حسن ظن رکھنے کی تلقین کی ہے جی، کہ اللہ رب العزت رحیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے۔ اگر ہم گناہ کے بعد توبہ کریں گے تو وہ تواب ہے، وہ ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اگر ہم اس سے رحم مانگیں گے وہ رحم فرمائے گا۔ اگر ہم اس سے دنیا کی رحمت مانگیں گے وہ دنیا کی رحمت عطا فرمائے گا۔ ہم آخرت کی رحمت مانگیں گے وہ آخرت کی رحمت عطا فرمائے گا۔ یہاں تک کہ ہم مانگتے جائیں گے اور وہ عطا کرتا جائے گا، یہاں تک کہ ہم مانگ کر تھک جائیں گے، ہماری دعائیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کی عطائیں ختم نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا ہے، اور کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ قرآن کریم میں ہے کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
کیونکہ اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے۔ بندہ مومن تو کسی حال میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ اگر اس پر کوئی برا وقت آ جائے تو وہ اس برے وقت میں اللہ تعالیٰ سے اچھی امید لگاتا ہے کہ یہ برا وقت میرے لیے آزمائش ہے، میں صبر کروں گا اور اس صبر پر اللہ رب العزت مجھے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ وعدہ فرمایا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آزمائش کی گھڑی میں بھی بندہ مومن جو ہے اس کا ایمان نہیں ڈگمگاتا، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کا رشتہ کمزور نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ نا امید نہیں ہوتا، بلکہ جب وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اس مشکل گھڑی میں ہوں، میں اس وقت ایک آزمائش میں ہوں، میرے رشتہ دار، میرے جاننے والے میرا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن ان اللہ مع الصابرین، لیکن اللہ تو میرے ساتھ ہے۔ تو اب جب آدمی اس طرح سے سوچتا ہے تو پھر اگرچہ حالات کیسے بھی مشکل ہوں، پریشانی کتنے ہی بڑے طوفان کی صورت میں آئے، لیکن جب اللہ کی معیت کا احساس ہوگا اور اس کے ساتھ حسن ظن ہوگا تو آدمی کو وہ طوفان کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ سب سے جو بڑی آزمائش ہے نا حضور، وہ قیامت کے دن ہے، کہ جب حساب و کتاب ہوگا، اور پھر سب سے بڑی مصیبت اس شخص کے لیے ہے کہ جو قیامت کے اس دن مصیبت میں گرفتار ہوگا اور ناکام لوگوں میں سے ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی ذات سے ایسا کنیکشن عطا فرمائے کہ ہم کبھی بھی اس کی ذات سے اور اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا اور ایک شخص کے بارے میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، اس کا حساب و کتاب ہو چکا، حساب و کتاب کے بعد اس کی نیکیاں کم تھیں اور اس کے گناہ زیادہ تھے، وہ بہت بڑا گناہگار تھا، اتنا بڑا گناہگار تھا کہ اب اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب فرشتے اس کو لے کر جہنم کی طرف چل پڑیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مومن ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، اس کو اپنے رب العزت سے ایک امید ہے، تو وہ مڑ کر دیکھے گا۔ اب ایسے میں اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور وہ علیم و خبیر جانتا تو سب ہے، لیکن لوگوں پہ ظاہر فرمانے کے لیے وہ یہ کہے گا کہ اے میرے بندے، تو نے پیچھے مڑ کے کیوں دیکھا؟ تو وہ بندہ مومن یہ کہے گا کہ مولا میں تجھ سے حسن ظن رکھتا ہوں، تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا مالک ہے اور میں تیرا مملوک ہوں، تو میں اس وقت بھی تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں بلکہ تیری رحمت سے امید رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمت اب جوش میں آئے گی اور حکم ہوگا کہ جب میرا بندہ میرے ساتھ اتنا اچھا گمان رکھ رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہی سلوک فرماؤں گا۔ اے فرشتو، اس بندے کو اب جہنم سے لوٹاؤ اور جنت میں داخل کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک اتنی بڑی مصیبت، اتنی بڑی پریشانی، لیکن اللہ کی ذات سے حسن ظن اور اس کی ذات سے رحمت کی امید اس بندہ مومن کو باوجود گناہگار ہونے کے اللہ کی رحمت اور کرم کا امیدوار بنا دے گی۔ تو اللہ رب العزت سے حسن ظن رکھنا چاہیے اور اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ بس دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے دستک دیتے رہیں۔ یہ وہ کریم ہے کہ جو اپنا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں کرتا۔ بعض اوقات اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس کے کاموں کی حکمتیں ہوتی ہیں، ان حکمتوں کے پیش نظر بعض اوقات بندے کو اپنی خواہش کے مطابق رزلٹ نہیں ملتا، جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں دیا جاتا، اور یہی اس کے حق میں بہتری، اور یہی اس کے حق میں بہتر ہوتی ہے، کیونکہ بندہ اپنی حیثیت، اپنی سوچ، اپنی اوقات کے مطابق مانگتا ہے، لیکن رب کریم اپنی رحمت کے ذریعے جو اس کو عطا فرمانا چاہتا ہے وہ بندے کی سوچ، اس کی ایکسپیکٹیشن اور اس کی حیثیت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہر حال میں اللہ کی رحمت سے جڑے رہیں اور پر امید رہیں۔ کیا بات ہے۔ میں یہاں پر مدنی چینل کے ناظرین ایک بات عرض کروں، ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں عبد الواجد بھائی نے اس ٹاپک کو لیا ہے، اللہ پاک کی ذات پر حسن ظن، یعنی یہ تو ایک بندہ مومن کا یعنی کہ پہلا درجہ ہے نا، کہ وہ اللہ کی ذات پر
اپنا اعتماد، اپنا یقین پختہ رکھے، اللہ کی ذات پر حسن ظن رکھے، اللہ کی ذات کے حوالے سے جو سوچ ہے وہ بہترین سوچ ہونی چاہیے، مثبت سوچ ہونی چاہیے، اچھی سوچ ہونی چاہیے۔ جیسا پھر بندہ اللہ کے بارے میں گمان کرتا ہے، اللہ پھر معاملہ بھی اس کے ساتھ ویسا ہی فرماتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، جیسا اللہ کے بارے میں، اللہ پاک کے بارے میں بندے کی سوچ بنے گی، اللہ معاملہ بھی ویسا ہی فرمائے گا۔ ایک تو یہ ہے اللہ پاک کے ساتھ سوچ کا یہ معاملہ، اور پھر اللہ پاک نے جو سوچ کا زاویہ عطا فرمایا ہے، کس خوبصورت انداز میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے۔ اہل ایمان سے خطاب ہے، یہ بھی ہماری خوش قسمتی ہے، ہمارا اعزاز ہے۔ ہم یوں کہیں کہ فخر سے یہ کہیں کہ اللہ پاک نے اہل ایمان میں ہمیں شامل کیا ہے، اور اللہ کا کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں۔ اللہ پاک اہل ایمان سے کیا خطاب فرماتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سے گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے سوچ کا زاویہ۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ سوچ، ایسی سوچ نہیں سوچنی کہ جو سوچ گناہ پر مشتمل ہو، بری سوچ، برا گمان، سوء ظن، یہ وہ ہے کہ جو گناہ ہے۔ اور دوسری طرف حکم کس بات کا ہے؟ اچھی سوچ سوچنے کا۔ اچھا سوچیں گے اچھے رہیں گے، برا سوچیں گے اللہ اکبر، پھر ہم برائی کی طرف ہی چلے جائیں گے، اور پھر اللہ پاک کی نافرمانی کے مرتکب ٹھہر کر اللہ نہ کرے کہ عذاب نار کے حقدار نہ بن جائیں۔ ایک بندہ مومن تو قرآن پاک پر کیسا عمل کرنا چاہیے ایک بندہ مومن کا، کہ جیسے ہی قرآن کی آیات سامنے آئے، ہمارے اسلاف کی زندگیاں پڑھیں، جیسے ہی ان کے سامنے قرآن کی کوئی آیت آتی خوف خدا پر مشتمل ہوتی تو لرزہ طاری ہو جاتا۔ بعض اسلاف کی سیرت میں ملتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے، ایسے ایک ہفتہ تک کے لیے وہ بے ہوش ہو جاتے، ایسی رکت طاری ہو جاتی۔ دل ان کے بھی تھے نا، قرآن تو وہ بھی سنتے تھے۔ آج اگر ہم پر اثر نہیں ہو رہا قرآن کا تو پھر ہم اپنے دل پر بھی غور کریں۔ اللہ نہ کرے ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں دل اتنا سخت ہو چکا ہے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں، اور قرآن کی آیات جیسے جیسے ہمارے سامنے آئیں ہم قرآن پاک پر عمل کرنے والے بنے، اور مسلمان کا کام ہی ہے۔ آپ اس مکمل اگر اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ زندگی گزارنے کا اصول میرا رب ارشاد فرما رہے، اس ایک آیت مبارکہ کو اگر ہم لے لیں، اس پر عمل کریں، ویسے تو پورے قرآن پر عمل کرنا ہے، اس ایک آیت مبارکہ کو لیں، آپ دیکھیں ہماری سوسائٹی پر، ہماری سوسائٹی کتنی اچھی ہو جائے، ہمارا گھر کتنا اچھا ہو جائے، ہمارا فرد کتنا اچھا ہو جائے، ہمارا بچہ اگر ان باتوں پر عمل کرے تو ہماری جو گفتگو، ہماری سوچ کا زاویہ کس قدر بدل جائے گا۔ کیا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، یعنی کسی کی ٹو میں نہ پڑے رہو، پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ آپ بتائیں ہماری کون سی بیٹھک ہے کہ جہاں پر 3 دوست بیٹھے ہوں، 2 دوست بیٹھے ہوں اور تیسرے کے بارے میں بری سوچ نہیں سوچ لیتے، غیبت نہیں کرتے؟ کیا غیبت بری سوچ نہیں ہے؟ کیا حسد یہ بری سوچ نہیں ہے؟ کیا کسی کے بارے میں عداوت پیدا کر لینا یہ برا عمل نہیں ہے؟ برا عمل ہے۔ تو ہماری کون سی بیٹھک ہے، کون سے، یعنی کہ 4 دوست ادھر بیٹھے ہیں، 4 ادھر بیٹھے ہیں، اگر گفتگو کا نچوڑ نکالا جائے، کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، آپ کیا کرتے ہیں، اس کے بعد اگلی گفتگو کیا ہوگی؟ 2-4 باتوں کے بعد اگلی گفتگو غیبت پر مشتمل، فلاں نے یوں کیا تھا، معذرت، فلاں نے ایسے کیا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا، ہم فلاں پر، جب آپ 2 ہیں پھر تیسرا جیسے ہی بیچ میں آئے گا، اگر اچھی بات نہیں کر رہے تو پھر غیبت ہے، پھر غیبت کی طرف ہم بڑھیں گے، برائی کی طرف بڑھیں گے،
बुरी सोच के बारे में हम बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमाए। सैयद रिजवान शाह साहब की तरफ बढ़ते हैं। सोच में थोड़ा सा ऐड करना जी 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 बिल्कुल। आपने एक बात बीच में बड़ी खूबसूरत इरशाद फरमाई कि अगर पॉजिटिव सोच है तो आपका अमल भी पॉजिटिव होगा, और अगर नेगेटिव सोच है तो आपका अमल भी नेगेटिव होगा। और हम अपनी ज़िंदगी में ये देखते हैं जी। और तमाम लोगों को जो शऊर वाले हैं ये मालूम है कि किसी भी अमल का आगाज़ सोच से होता है। सोच से थिंकिंग और थॉट इज़ द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ योर एक्शन। आपका जो अमल है वो शुरू होने से पहले सोच होती है, वो सोच कैसी है उसी पर वो अमल बेस करता है। अल्लाह तो अगर आपकी सोच पॉजिटिव है तो आपका अमल पॉजिटिव होगा, और अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो आपका अमल नेगेटिव होगा। अब इसकी मैं मिसाल अर्ज करता हूँ जी कि एक शख्स है जिसके बारे में आपका ये गुमान है जी कि ये शख्स जो है ये चोर है। जी। अब वो अगर आपसे मिलने आ रहा है तो अब आपका जो भी उसके साथ रवैया होगा, एटीट्यूड होगा, वो इस अजम्पशन पर मबनी होगा कि ये एक चोर है। अगर वो आपके घर में आकर ड्राइंग रूम में बैठेगा तो आप क्या करेंगे, उसके आने से पहले चीज़ें जो चोरी की जा सकती हैं आप साइड पे कर देंगे। जी। इसी तरह से आप अपने घर में ख्याल रखेंगे कि उसको घर के हवाले से ऐसी इंफॉर्मेशन ना मिले कि जिसको वो बाद में मिस यूज़ करके घर में चोरी करने के लिए दाखिल हो सके। जी। ऐसे ही और बहुत से रिश्ते होते हैं, बहुत से ताल्लुकात होते हैं जिनके बारे में जब हम मनफी सोच बना लेते हैं जी। तो फिर हमारा उनकी तरफ जो एटीट्यूड है वो कभी भी पॉजिटिव नहीं रह पाता, वो नेगेटिव ही हो जाता है। तो यहाँ तक कि बाज़ औक़ात लोग तो अल्लाह के नेक बंदों के बारे में अजीब व गरीब गुमान कर लेते हैं। एक बुज़ुर्ग थे, उनके बारे में कि आप बादशाह के दरबार में बैठे थे तो इसी दौरान दो शख्स आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद थे। जी। वो पहले आपके दर दौलत पे गए तो उनसे कहा गया कि वो नहीं है घर पर, मालूम हुआ कि बादशाह के दरबार में। तो अब वो सोचने लगे कि यार दरवेश आदमी, नेक आदमी, इसको बादशाह के पास, दुनियादारों के पास बैठने की क्या हाजत है। जी। तो बहरहाल उन्होंने शेख के बारे में एक अजम्पशन कर लिया, एक बदगुमानी कर ली कि चूंकि वो एक दुनियादार या एक बादशाह की सोहबत में बैठे हैं तो इस वजह से वो एक बुरे इंसान हैं और वो नेक नहीं है, अल्लाह के वली नहीं है, दरवेश नहीं है। ये अजम्पशन जब उनके दिल के अंदर आया तो उन्होंने ये सोचा कि अब फिर जब वो आदमी अल्लाह का वली ही नहीं है तो उसकी ज़ियारत करके क्या करना, चलो अपने घर वापस चलते हैं। तो वो वापस जाने लगे तो रास्ते में उन्हें किसी दर्जी से काम था, उस दर्जी के पास गए, कोई कपड़े वगैरह सिलाई के लिए लेना देना हिसाब था। तो वहाँ उस दर्जी की कहते हैं कि कैंची चोरी हो गई। अब उस दर्जी ने ये इल्ज़ाम लगा दिया कि ये जो दो लोग हैं इन्होंने कैंची चोरी की है। अब वो दारोगा आया, मामला काजी के पास गया, तो अब काजी से बादशाह के दरबार में पहुंचा तो अभी तक शेख वहीं मौजूद थे जिनके बारे में इन लोगों ने बुरा गुमान किया था। वो शेख ने उन लोगों को देखा, शेख मुस्कुराए और फरमाने लगे बादशाह से कि हुजूर ये दरवेश लोग हैं, ये कोई चोर वोर नहीं हैं, ये नेक लोग हैं, तो आप इनको माफ़ कर दीजिए। अल्लाह। बादशाह ने उन दो लोगों को माफ़ कर दिया। अब वो शेख, अल्लाह के जो वली होते हैं, वो दिलों के हालात पर मुत्तले हो जाते हैं। इत्तक़ू फ़िरासतल मुमिन जी, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह। जी, अल्लाह के नूर से देखते हैं जी, वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। तो शेख के सामने तो उनका पूरा मामला रोशन था। तो शेख ने उनकी तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा कि मैं इस वजह से बादशाह के दरबार अल्लाहु अकबर कि कोई नाहक पकड़ा ना जाए। हाय हाय हाय। तो अब उन लोगों की बदगुमानी ने उनको एक मुसीबत में फंसा दिया। तो ऐसे ही ज़िंदगी में भी होता है कि हम बाज़ औक़ात किसी शख्स के बारे में जो वो नहीं है वो गुमान कर लेते हैं और किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह इस हवाले से आगे भी गुफ्तगू होती रहे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसमें सब एक बात ऐड करना चाहूँगा, जैसे अल्लाह पाक के बारे में, हुस्न ज़न के बारे में बात की जा रही थी कि अल्लाह पाक से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। जी। इसके बारे में सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस बात को बयान फरमाया कि अल्लाह पाक से हुस्न ज़न रखना ये वाजिब है, लाजिम और ज़रूरी है कि बंदा मोमिन अपने रब से हुस्न ज़न रखे, अच्छा गुमान रखे, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो अपने बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक जो है वो मामला फरमाता है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में जो है वो ये अल्फाज मिलते हैं कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, अना इंदा ज़न्नी अब्दी,
وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے وہ اپنے بندے پر اس کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہوں، اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کیا بات، لیکن اللہ پاک کی رحمت پر امید تو ہر وقت ہی رکھنی ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے تو بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ہماری قسمت میں برا لکھا ہوا ہے، میں جب دیکھا ہوں میرے ساتھ برا ہی ہوتا ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ بیماریاں ہی ہیں، پریشانیاں ہی ہیں، میرا تو کاروبار ہی نہیں چل رہا۔ تو دیکھیں اس کے لیے عرض یہ ہے کہ بندہ جو ہوتا ہے یہ خوف اور امید کے درمیان میں ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں پورا اس چیز کا ایک باب باندھا ہے کہ بندہ مومن جو ہوتا ہے یہ رب کے خوف میں اور اس کی امید کے درمیان میں چلتا ہے، نہ تو وہ خوف میں اتنا بڑھ جائے کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہو جائے، اور نہ اس طرح ہو جائے کہ وہ کہے معاذ اللہ جتنے مرضی گناہ کرتا جاؤ اللہ تو بڑا رؤوف اور رحیم ہے، وہ تو بخشنے والا ہے۔ یہ ہمارے یہاں شاہ صاحب یہ کہا جاتا ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ کریم ہے۔ یہ ہر شخص کی زبان پر رحیم و کریم کا لفظ جاری ہے۔ اچھا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، وہ خود فرماتا ہے کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو یہ سوچ ہے ایک اللہ پاک کے بارے میں جو ہم نے سوچنی ہے، مثبت سوچنا ہے، اچھا سوچنا ہے۔ جو شاہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں کہ بندہ مومن کا حق ہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان میں رہے۔ ایک نوجوان کے لیے تو یہی حکم ہے کہ اپنے اندر خوف زیادہ، اللہ کا ڈر زیادہ رکھے۔ کیوں؟ اچھا یہ کیوں کہا، علماء کیوں فرماتے ہیں یہ کہ آپ خوف اور امید کے درمیان میں رہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کے عمل میں درستگی ہو، آپ بغاوت کی طرف نہ جائیں، آپ باغی نہ ہو جائیں، آپ ایسے نہ ہو جائیں کہ جری ہو جائیں، گناہوں پہ معاذ اللہ جری ہو جائیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ ایک بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ پاک کی اطاعت میں، اللہ پاک کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کرے، اپنے اندر ایسی خوبیاں پیدا کرے، ایسے گیٹس پیدا کرے کہ جس سے وہ دنیا بھی اپنی پرسکون گزارے اور آخرت بھی۔ آپ دیکھیں نوجوانوں سے ہی خطاب ہے اس وقت کہ اکثر گناہ یعنی دیکھا جائے تو کثرت کے ساتھ نوجوان بڑھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، علماء کہتے ہیں اپنے اندر خوف کو غالب کرو، امید بھی رکھنی ہے، ایسا نہیں امید سے بالکل لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہ تو قرآن کا حکم ہے، امید بھی رکھیں، اللہ بخشنے والا ہے، لیکن عمل بھی تو کر رہے ہیں نا ہم نے۔ بزرگ کے لیے ہے کہ وہ اپنے اندر امید کو زیادہ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مایوسی کی طرف چلا جائے۔ تو ایک بندہ مومن کا کام یہی بنتا ہے کہ خوف اور رجا، امید کے درمیان رہے گا تو اس کے عمل میں بہتری ضرور آئے گی۔ شاہ صاحب ہر بات کو نا سوچنے کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ایک پکچر میرے سامنے آتی ہے تو مثال کے طور پر ایک وہ آنکھ بنی ہے اور آنکھ میں اس کی شتیر ہے، لیکن دوسری آنکھ کا وہ تنکا ہے۔ اچھا یہ دیکھنے والا تو بڑی آسانی سے وہ دیکھ کر یہ کہہ دے گا کہ یہ اس کی آنکھ میں شتیر ہے اور دوسری سامنے والے کی آنکھ میں تنکا ہے، تو وہ تنکا تلاش کر اپنے آپ کو نہیں، اپنی آنکھ کا شتیر اس کو نظر نہیں آ رہا نا، اپنی آنکھ کا شتیر اسے نظر نہیں آ رہا۔ اچھا سوچ کا یہ ایک زاویہ ہے۔ دوسرا زاویہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے اپنی برائی بڑی ہے لیکن سامنے والے کی بڑی برائی بھی کم لگتی ہے، یہ بھی تو ایک اچھا سوچ ہے نا۔ ممکن ہے وہ بڑی برائی لیکن وہ اس کو اس انداز میں سوچتا ہے کہ یہ کم ہے، اپنے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میری برائی بڑی ہے، اپنے آپ کو وہ اچھا نہیں سمجھ رہا، اپنے آپ کو برا سمجھ رہا ہے، دوسرے کے بارے میں عیب نہیں نکالتا، زیادہ وہ عیب جوئیوں کی طرف، بڑے بڑے عیبوں کی طرف نہیں جانتا، جو ہے بس اتنا ہی ہے۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ سوچ کے انداز مختلف ہیں۔ کچھ میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسی مثالیں آپ ارشاد فرما دیں تاکہ مثبت اور منفی سوچ کے جو انداز ہیں یہ ہمارے سامنے آیا ہوں، واضح ہوں، تاکہ ہم خود کوئی بھی معاملہ ہو تو پھر ہمیں جج کرنا آسان ہو جائے کہ ہماری سوچ کیسی ہے، مثبت سوچ رہے ہیں یا منفی سوچ رہے ہیں۔ دیکھیں شاہ صاحب اس میں عرض یہ ہے، دیکھیں منفی سوچ عام طور پر کہاں پیدا ہوتی ہے؟ جہاں دو لوگ ایک ساتھ کام کرنے والے ہیں، کولیگس ہیں، ایک ساتھ کام کرنے والے ہیں، یا دو اسٹوڈنٹس ہیں ایک کلاس میں پڑھنے والے ہیں، عام طور پر منفی سوچ ان کے آپس میں پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے اب اسٹوڈنٹ کی مثال لے لیں، آپ کہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے جو ہے وہ ایگزامز میں نمبر اچھے آ گئے
اب دوسرا یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میری تیاری تو اس سے زیادہ اچھی تھی، تو اس کے نمبر کیسے زیادہ آ گئے؟ تب اس کے ذہن میں یہ باتیں آتی ہیں کہ اس نے ضرور چیٹنگ کی ہوگی، ورنہ یہ مجھ سے کیسے بڑھ گیا بھائی؟ جی کہ تیاری تو میری پیپر کی زیادہ اچھی تھی اور اچھا، اس کے یہ نمبر مجھ سے زیادہ آ گئے۔ یہ بالخصوص کلاس میں عبد الواجد بھائی ہوتا ہے، جو ٹاپر ہو نا، جی اگر اس سے کسی کے اچھے نمبر آ جائیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر بدگمانی میں یہ شکار ہو جائے گا۔ ایسا ہے عبد الواجد بھائی، ماشاء اللہ ٹیچر بھی ہیں۔ جی جی جی، ایسا ہوتا ہے، اکثر اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ لوگ اس طرح سے سوچتے ہیں، جی، لیکن اس طرح سے سوچنا نہیں نہیں چاہیے چاہیے سوچنا کہ جو ٹاپ پر ہے ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ ٹاپ پہ رہے، وقت بدلتا ہے۔ کبھی کبھی کسی آدمی کو جو نیچے ہے ایسی ہمت اور توفیق دی جاتی ہے کہ وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ جو اس سے زیادہ محنت کرنے والے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کیا بات، تو ایسا ہوتا ہے۔ کیا بات ہے جی شاہ صاحب۔ اس میں دوسری اس میں مثال آپ یوں لے لیں، جیسے کسی نے کسی کو جو ہے وہ دعوت دینی تھی اور یہ امید کر رہا تھا کہ یہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ کسی عزیز کی ہے، اس کی اپنی شادی آ رہی ہے، تو بھائی یہ شخص مجھے تو دعوت دے گا ہی، اتنا اچھا دوست ہوں، دعوت تو دے گا، پکی بات ہے۔ لیکن کیا ہوا، جب ٹائم آیا اس نے وقت اپنا گزار لیا، اس نے دعوت نہیں دی اس کو۔ اب یہ کیا سوچے گا، بھائی اس نے مجھے جان بوجھ کر دعوت نہیں دی، مجھے پتا تھا بھائی یہ مجھے دعوت نہیں دے گا، میں جانتا ہوں اس کی عادات کو، اس کو میں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہے۔ ارے بھائی اس کے بارے میں آپ منفی سوچ رہے، تھوڑا پازیٹیو بھی سوچو، تھوڑا مثبت سوچو۔ آپ یہ بھی تو اپنا ذہن بنا سکتے ہو، یار شاید بھول گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد اتنا ارینج ہی نہ ہو، وہ اتنے لوگوں کو نہیں بلا سکتا، اتنے لوگوں کو کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا، تو یہ اس کی پازیٹیو سوچ ہے۔ اچھا دعوت دے دی، اب دینے والے نے تو اپنا کام کر دیا، بھائی دعوت دے دی بھائی، اب وہ جس کو دعوت دی تھی وہ نہیں آیا، اب جس نے دعوت دی تھی اب اس کے ذہن میں کیا باتیں آ رہی ہیں، ارے یار مجھے پتا تھا یہ نہیں آئے گا، یہ میری خوشی میں خوش ہو ہی نہیں سکتا، اس کا میری خوشی راز ہی نہیں آتی، تو یہ اس کے اپنے منفی پہلو ہیں۔ ارے بھائی یہ بھی تو دیکھو، ہو سکتا ہے بیمار ہو گیا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے راستے میں اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہو، اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کا کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے، وہ خود بیمار ہو گیا ہے، اس کو اس طرح کی بہت ساری پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی اپنے ذہن میں کوئی بات آئے تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اس کا پازیٹیو پہلو لیں۔ بھائی نیگیٹو ہی کیوں سوچ رہے ہیں، نیگیٹو ہی کیوں سوچ رہے ہیں، یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرتے ہیں، کسی کو کچھ کرتا ہوا دیکھتے تو پہلے آپ کے ذہن میں نیگیٹو سوچ کیوں آتی؟ لیکن اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کر آپ کے دل میں اگر یہ آ رہا ہے کہ یار اس کے پاس یہ کہاں سے آ گئی، تو یقیناً آپ کو اپنے دل کا علاج کروانے کی حاجت ہے۔ یہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک یہ حسد کی طرف بھی لے جا سکتا ہے آپ کو، کہ آپ کو اس کی نعمت کو دیکھ کر حسد کیوں آ رہا ہے؟ بھائی اگر اللہ پاک نے اس کو کوئی نعمت عطا کی ہے، کس صورت میں عطا کی ہے، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ ایسا ہی ہے شاہ صاحب کہ اللہ کرے اللہ پاک کی تقسیم پر ہم راضی ہونے والے ہو جائیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں کو فلاں کو فلاں کو، اپنا بھی غور کریں نا، مجھے اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے، مجھے اللہ نے کیا 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 عطا کیا ہے۔ سبحان وہ رب خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ آپ اگر سکون کی نیند سو رہے ہیں نا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جا سکتا اس بات پر۔ آپ کو چین کی نیند، سکون کی نیند، کہا جاتا ہے نا غش کی نیند آ گئی، جی، ایسی نیند بعض لوگوں کو ٹیبلٹ کھا کر بھی نہیں آتی۔ آپ کو اللہ نے کتنا کرم کیا، آپ کو ٹیبلٹ کی حاجت نہیں ہے، آپ سکون سے آتے ہیں، بستر پہ لیٹتے جاتے ہیں، سو جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا کرم ہے، بعض لوگوں کو بستر پر لیٹتے ہوئے لیٹ گئے گھنٹہ وہ کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، نیند آ جائے نیند آ جائے نیند آ جائے، اور بعض ہیں وہ لیٹے اور سو گئے۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ پاک کا، آپ آئے سو گئے۔ آپ پوچھیں ان سے کہ وہ جو جن کی نیند کا ایشو ہوتا ہے وہ پھر کتنے ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ نیند کا ایک ایشو آپ کا معدہ ڈسٹرب کرتا ہے، آپ کو یہ ایسیڈیٹی کا شکار کر دیتا ہے، آپ کی پیٹ کے مرائض، معدہ ہوا ڈسٹرب ہوا تو آپ کی کئی بیماریاں آپ کو معدہ جکڑ لے گا، ان بیماریوں میں جکڑ لے گا آپ کو۔ صرف ایک نیند کا مسئلہ یہی اگر حل ہو جائے، آپ کا یہ ہاضمہ ٹھیک ہو جانا ہے، معدہ ٹھیک ہو جانا ہے، طبیعت میں وشاعت آ جانا ہے، چڑچڑاپن ختم ہو جانا ہے، آپ کی جو دیگر جو مسائل ہیں اللہ نے چاہا وہ ختم ہو جانا ہے۔ آپ گفتگو کریں گے، آپ کی گفتگو سے پتہ چلے گا کہ آپ کتنے فریش ہیں، کتنے خوش ہیں، کتنے سکون میں آپ کی صرف ایک نیند کو دیکھ لینا ختم ہو جائے تو آپ چڑچڑاپن ایسا آئے گا، بات کرنے کو کس سے دل نہیں کرے گا، آپ بات کریں کھانے کو پڑیں گے، آپ یہ کیا ہو گیا بھائی، آپ کو کیوں کھا رہے ہو، آگے والا آپ کو یہ بات سنائے گا کیا ہو گیا ہے، کیوں مارنے کو دوڑ رہے ہو، آپ بات آرام سے کی جا سکتی ہے، آپ
آپ کو بھی نہیں محسوس ہوگا, سمجھ نہیں آئے گی میں کیا کر رہا ہوں. اللہ کا احسان ہے. ایک نیند, یہ کتنی بڑی اللہ پاک کی نعمت ہے. اس طرح صرف اپنے بدن میں غور کریں, سبحان اللہ. نعمتوں پر غور کریں نا, نعمتوں کے بارے میں سوچیں تو صحیح, اللہ نے کون کون سی نعمتیں دی ہیں, یہ سوچ کیوں نہیں آتی فلاں کو مل گئی مجھے نہیں ملی. اللہ کی تقسیم ہے, اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں. اللہ ہمیں اپنی تقسیم پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے کچھ کالز ہیں, کال لیتے ہیں. حجرہ شاہ مقیم سے ظہیر احمد سیالوی عرض گزار ہوں. سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے ماشاءاللہ مرحبا بڑا پیارا چل رہا ہے. میں عبد الواجد بھائی سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اچھی سوچ کے بارے میں اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور اسلام ہماری کیا مدد کرتا ہے اس بارے میں, اور اپنے بچوں میں اچھی سوچ کنورٹ کرنے کے لیے, ان میں اچھی سوچ پیدا کرنے کے لیے ہمیں کون سے اقدامات کرنے چاہیے, اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. جی, اسلام ہمیں پازیٹیو سوچ ہی رکھنے کا حکم دیتا ہے. جو دوسرا سوال ہے وہ بہت اہم ہے کہ اپنے بچوں میں ہم پازیٹیو تھنکنگ, پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کیسے انسٹل کریں. تو دیکھیں, بچے اپنے پیرنٹس سے سیکھتے ہیں. اب جب وہ والدین کا یہ رویہ دیکھیں گے کہ جب وہ لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ پر تو ان کے بارے میں بڑی پازیٹیو بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے مائیں جو ہیں وہ جب خواتین آپس میں بات کرتی ہیں تو بعض اوقات بڑی پازیٹیو بات کر رہی ہوتی ہیں, لیکن جب ایک خاتون دوسری سے الگ ہوتی ہے تو وہ خاتون اب اس کے بارے میں جو کمنٹس دے رہی ہوتی ہے اس سے بچہ سیکھتا ہے انڈائریکٹلی کہ اچھا منہ پر تو ایسے بات کرنی ہے اور پیٹھ پیچھے ایسے بات کرنی. یہی والد کا بھی بعض اوقات معاملہ ہوتا ہے کہ گھر میں آئے ہوئے کسی مہمان کے ساتھ تو وہ بڑی اچھے سے گفتگو کرے گا, اس کو بڑا اپریشیٹ کرے گا, لیکن جب وہ بندہ چلا جائے گا تو اس کے بعد اس کی غیر موجودگی میں والد اس کے بارے میں جو اظہار کرے گا وہ اظہار بچے کی تربیت کرے گا کہ کسی کے منہ پر ایسے بات کرنی ہے اور کسی کے پیٹھ پیچھے ایسے بات کرنی ہے. تو اب کیا ہوگا کہ بچے کو یہ پیغام ملے گا کہ اعتماد لوگوں پر نہیں کرنا چاہیے, لوگوں کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھنی چاہیے. تو اب جب بچہ اس طرح سے دیکھے گا تو لا محالہ وہ ایسی ہی سوچ اپنائے گا, اور پھر اس کے اندر جو ہے اس طرح کی بدگمانیاں پیدا ہوں گی. تو پیرنٹس کو اپنے کردار کو سنوارنا چاہیے اگر وہ بچے میں پازیٹیو سوچ لانا چاہتے ہیں. اور یہ والدین کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے عبد الواجد بھائی, کہ اگر یہ سوچ لینا, یہ بنا لیں میں نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. سبحان اللہ. ہم چاہتے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے اچھے ہوں, لیکن ان کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں وہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. جیسے ابھی آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں, اگر والدین کا کردار یہ ہے, سامنے کچھ ہیں پیٹھ پیچھے کچھ ہیں, تو آپ لاشعوری طور پر اس بچے کو آپ کیا بیان کر رہے ہیں, یعنی وہ اس نے کیا سیکھا آپ سے, یہی سیکھے گا نا کہ سامنے کچھ ہونا ہے. اور دوہری پالیسی, دوغلا پن, دوغلا پن, دو منہ والا. اور دو منہ والا کے بارے میں تو ویسے بھی احادیث ہے, دوغلا پن اسے کہا جاتا ہے, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. تو اچھا, جس سے بھی کریں نا آپ دل سے کریں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, اللہ کے لیے محبت ہو نا. جب آپ اللہ کے لیے تعلق بناتے ہو نا, اللہ کے لیے تعلق بناتے ہو, پھر کسی کے بارے میں آپ یہ رائے نہیں قائم کر سکتے, پھر آپ کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے. جب اللہ کے لیے تعلق ہے تو پھر کسی کے بارے میں آپ بدگمانی نہیں کر سکتے, کسی کی غیبت نہیں کر سکتے, کسی کے سے عداوت نہیں رکھ سکتے. کیوں؟ آپ نے کیا ہی اللہ کے لیے, معاملہ ہی اللہ پاک کے لیے تھا. جب اللہ کے لیے معاملہ تھا تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ سامنے ہوں تب بھی اچھے ہوں گے, آپ غیر موجودگی میں اس کی تو آپ پھر بھی آپ کی رائے اچھی ہوگی. اور یہی دین اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے, دین اسلام کی یہی تربیت ہے. دین اسلام ایک مسلمان کو ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمان ظاہر میں جیسا ہے باطن میں بھی ویسا ہی ہو, جیسا سامنے ہے غیر موجودگی میں بھی مسلمان ویسا ہی سامنے ہو. اگر بچوں کے سامنے ایسا معاملہ کیا جاتا ہے, ظاہر باطن آپ کا ایک ہوتا ہے, اچھا ہوتا ہے, انشاءاللہ آپ کے بچوں میں ایک اچھی اور مثبت تبدیلی آئے گی, اور آپ ہی کا بچہ انشاءاللہ کل اپنے ملک کے لیے, اپنی ملت کے لیے ایک بہترین فرد بن کر انشاءاللہ سامنے آئے گا. کال لیتے ہیں آپ.
شاہ صاحب سے میرا سوال ہے کہ منفی سوچ کا ایمان اور روحانیت پر کیا اثر ہوتا ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔ اللہ اکبر۔ عبدالواجد بھائی۔ جی شاہ صاحب آپ ہیں، میں ہوں۔ جی شاہ صاحب آپ کی طرف بڑھا رہے ہیں، عرضی پیش کر رہے ہیں آپ کی بات۔ جی دیکھیں جی، جو روحانیت ہے نا جی وہ تو نام ہی پازیٹیو سوچ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر کہیں کسی درجے کی بھی نیگیٹو سوچ ہے تو روحانیت نہیں ہے۔ جی جو دل کی صفائی ہے، جو قلب کی صفائی ہے، جو دل کا روح کا پاکیزہ ہونا ہے، وہ ہر کسی کے ساتھ اچھی سوچ والا معاملہ کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ تو جتنا زیادہ دل صاف ہوگا اتنی زیادہ پازیٹیو سوچ ہوگی، جی اور جتنا زیادہ کسی کے دل میں بدگمانی ہوگی تو اتنی ہی زیادہ اس میں روحانیت کی کمی ہوگی۔ اللہ۔ بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اگر کسی روحانی درجے پر فائز بھی ہو نا جی تو بدگمانی کی وجہ سے وہ اس درجے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی شخص بہت نیک ہو لیکن اگر وہ اللہ رب العزت کے بارے میں نیگیٹو سوچ اپنا معاذ اللہ۔ تو اس کی وہ جو نیکی ہے وہ کہاں جائے گی؟ اللہ۔ اسی طرح سے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں، اسی طرح سے دیگر مسلمانوں کے بارے میں۔ تو اہل روحانیت یا جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پازیٹیو سوچ ہی رکھتے ہیں اور معاشرے میں پازیٹیو سوچ ہی کو پھیلاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ دین سارا کا سارا پازیٹیوٹی پر مبنی ہے۔ جی دینی تعلیمات پر اگر ہم غور کریں تو دین ہمیں جو تعلیمات عطا فرماتا ہے وہ ساری پازیٹیو سوچ ہیں۔ غریبوں کی مدد کرو، یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ کسی پر ظلم نہ کرو، یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ جی اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ جی اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہو جاؤ، یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ والدین کی خدمت کرو، یہ ایک پازیٹیو بات ہے۔ والدین کا احسان مانو، اور تم ان کا احسان تو نہیں چکا سکتے لیکن جتنا ہو سکے ان کے ساتھ نیکی کرنے کی کوشش کرو۔ جی تو دین ہمیں پازیٹیوٹی سکھاتا ہے کہ دین سراسر ہی پازیٹیوٹی ہے۔ جی تو اللہ تعالی ہمیں پازیٹیو رہنے اور پازیٹیو طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ ایک اور کال لیتے ہیں جی۔ رضوان بھائی سے میرا یہ سوال ہے، منفی سوچ پیدا ہونے کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ ماحول کا اثر یقیناً ہوتا ہے۔ جی دیکھیں آپ اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جی اور جب آپ ان کو نیکیاں کرتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ ان کے بارے میں برا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان اچھا ہے، نمازی ہے، جو ہے وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، درود پاک بھی اپنا وقت گزارتا ہے، مسجد میں حاضر رہتا ہے، یہ ساری چیزیں نیک اعمال کر رہا ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں منفی سوچ نہیں آئے گی۔ عام طور پر ہم ایک دوسرے کی عادات کو جان اور سمجھ رہے ہوتے ہیں، جی ایک دوسرے کی عادات کو سمجھ لینا، اس سے بھی منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ جب میں اس کی عادتوں کو جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، ہو سکتا ہے بھائی اس نے اپنی عادتیں بدل لی ہوں تیرے جانے کے بعد، ہو سکتا ہے کہ اس کی عادتیں اس کو کسی اچھے لوگوں کی صحبت مل گئی ہو اور وہ اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے لگ گیا ہو اور اس نے اپنی عادات کو بدل لیا۔ ضروری نہیں کہ انسان کی عادات ایک جیسی رہیں، یہ عادات بدلتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں ایسی چاہیے کہ ہم ہمیشہ اچھا سوچیں۔ اس کے بارے میں اگر کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے کہ بھائی میرے ذہن میں تمہارے لیے یہ بات ہے، تو بھائی آپ اس کو بات کر لیں، کلیئر کر لیں اس بات کو۔ غلط فہمی ہے تو دور کر لیں، غلطی ہے تو مان لیں، یہ بات ہے۔ اگر آپ غلطی پر ہیں تو بھائی مان لو بھائی میری غلطی ہے کہ کسی کے ذہن میں میرے بارے میں منفی سوچ نہ آئے۔ اگر غلط فہمی ہے آپ کے ذہن میں کسی کے بارے میں کوئی بات ہے، کوئی وسوسہ ہے، تو آپ اس کو دور کر لیں، اس سے بات کر لیں۔ جب تک آپ اس شخص سے بات نہیں کریں گے جس کے بارے میں آپ کو مسئلہ ہے تو آپ کا ذہن کیسے کلیئر ہوگا؟ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے کسی کے بارے میں اگر کچھ ایسی سوچ آئے تو آپ اس سے ڈائریکٹلی بات کر لیں۔ شاہ صاحب میں بھی کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ منفی سوچ کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، مختلف جہتوں سے اٹھتی ہے۔ جیسے جو لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں نا، عموماً ان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، کیونکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہیں تو وہ اپنی حیثیت اور مقام میں رہ کر سوچتے ہیں، تو ان کا احساس کمتری ان کو ہمیشہ یہی باور کرواتا ہے کہ نہیں تم ٹھیک ہو، وہ غلط ہیں۔ اب جیسے فار ایگزامپل ایک شخص ہے، اس کی سیلف اسٹیم بہت لو ہے، اب اگر کوئی اس کو عزت دے گا نا، اس کی کوئی اچھے طرح سے خاطر مدارت کرے گا، تو چونکہ وہ احساس کمتری کا شکار ہے، وہ اپنے بارے میں یہ گمان رکھتا ہے کہ میں عزت کا مستحق نہیں ہوں،
مجھے کیوں عزت دی جائے. تو اب سامنے والا جب اس کو عزت دے گا تو یہ احساس کمتری کی وجہ سے اس عزت کو ریسیو نہیں کر پائے گا. اب وہ یہ سوچے گا نہیں اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی اس کا مفاد ہے. اللہ کے بندے وہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری من حیث المسلم مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہاری عزت کر رہا ہو, تمہیں کچھ دینا چاہتا ہو, تمہیں عزت دے رہا ہے اور تم اس کے بارے میں ایسا نیگیٹو سوچ رہے ہو. تو ایک تو ہوتا ہے پرسنل ویکنس ہوتی ہے آدمی کی کہ جو آدمی کی سوچ کو ایسا بناتی ہے, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر یہ بھول جائیں کہ آپ کی سوچ میں پازیٹیوٹی پیدا ہوگی. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ چلتا پھرتا نیگیٹیوٹی کا ٹرانسفارمر ہوتے ہیں. ہاں, وہ مایوسیاں پھیلانے کے ماہر ہوتے ہیں. ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں ان کو موقع. جی میں یہاں پر ایک بات ایڈ کروں. مجھے نا وہ ابھی جب الحمدللہ حرمین طیبین کا سفر ہوا نا تو بہت ساری خبریں وہ آ رہی تھی, یہ نہ کیا جائے, یہ نہ کیا جائے, بہت اچھی باتیں تھیں, اس سے نہ کریں, یہ نہ کریں, یہ ہو جائے گا. یعنی کچھ اس طرح کا بعضوں نے بیان کیا کہ بڑھا چڑھا کر بیان کیا. اچھا, میں خوف کی وجہ سے میں نے کہا یار پتہ نہیں کیا ہوگا. سفر میں جس ملک میں آپ جا رہے ہیں نا, یہ تو لازم ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے اور آپ کو احتیاط کرنی, وائلیشن تو کسی صورت بھی نہیں کرنی نا. آپ نے کچھ بھی کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو آپ کی ذات کے لیے, آپ کے ملک کے لیے بدنامی کا باعث بنے. ایسے کام سے بچیں. لیکن کچھ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں ٹرانسفارمر ہوتے ہیں مایوسیوں کا, بدگمانیوں کا, تو وہ کیا. یقین کریں ایک بندے نے کہا کہ خدا را ایسی بات نہ کریں جو نہیں ہے. آپ بات کر دیتے ہو, ہم پردیس میں اور ہمارے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ پریشان ہو جاتے ہیں, پتہ نہیں ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. تو ہمارا ایک عمل دیکھیں جو نہیں ہے نا, آپ مہربانی کر کے اس کو چھوڑ دیں. آپ کی اس عمل کی وجہ سے شاید آپ کو ویوز تو مل جائیں گے آپ کو, لیکن آپ بہت ساروں کے لیے نا تکلیف کا باعث بن جائیں گے. تو جو ہے جتنا ہے اتنا ہی رہنے دیں, اس سے آگے حد سے تجاوز نہ کریں. آپ کسی دوسرے ملک میں رہ کر کسی اور ملک کے لیے اصول نہ بنائیں. ان کے اصول الگ بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی حکومت, ان کے اصول سب بنے ہوئے ہیں. آپ بیچ میں انوالو نہ ہو تاکہ آپ کہ اس انوالو ہونے سے, اس عمل سے دوسرے مسلمان تکلیف میں نہ آپ فرما رہے ہیں. جی تو میں عرض کر رہا تھا کچھ لوگ نا نیگیٹیوٹی کا پاور ہاؤس ہوتے ہیں, ان سے صرف نیگیٹیوٹی ہی نکلتی ہے. آپ ان سے کوئی مشورہ کر کے دیکھ لیں, وہ آپ کو اس چیز کے ہمیشہ سلبی پہلو, نیگیٹو پہلو ہی بتائیں گے. آپ ان سے کہیں جی میں ایک ایگزام دینے لگا ہوں, نہیں تم پاس نہیں ہو سکتے. میں فلاں سفر کرنے لگا ہوں, نہیں تم اس سفر میں تمہیں کامیابی نہیں ملے گی. میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں, نہیں یہ کام نہ کرو بھائی, یہ تو بڑے لوگوں کا کام ہے, تم نہیں کر سکتے. اچھا, یعنی ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے نا تو وہ ہمیشہ آپ کی اسپرٹ کو کل کریں گے, وہ آپ کی سوچ کو ہمیشہ نیگیٹو بنائیں گے اور آپ کو احساس کمتری کا شکار کر دیں گے. بعض اوقات اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خود ناکام لوگ ہوتے ہیں. اپنی زندگی میں وہ کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے لیکن وہ اچیو نہ کر پائے, یا وقت نے, حالات نے کچھ ایسے مسائل پیدا کر دیے کہ وہ پیچھے رہ گئے. تو اب یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم ہر چیز میں پیچھے رہ گئے تو اب ہمارے علاوہ ہر آدمی بھی پیچھے ہی رہے گا. تو ایسے جو نیگیٹیوٹی کے پاور ہاؤس ہوتے ہیں, سب سے پہلے اگر آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں تو ٹھیک, اگر آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے تو کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ان سے ڈسکنیکٹ کر لیں, ان سے دور ہو جائیں, اور کہ ایسے لوگوں میں اٹھے بیٹھیں, ایسے لوگوں کے ساتھ مشورہ کریں, ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں کہ جن کا ایٹیچیوڈ پازیٹیو ہو, یا جو معتدل لوگ ہوں, جو نہ زیادہ نیگیٹو ہوں نہ زیادہ پازیٹیو ہوں, بلکہ حقیقی چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوں تاکہ آپ اس دنیا میں اور حقیقی دنیا میں رہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھی شاہ صاحب جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ احساس کمتری اور نیگیٹیوٹی کا پاور ہاؤس, ان لوگوں سے بچیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی کال لیتے ہیں آپ کی. میرا عبدالواجد بھائی سے سوال یہ ہے کہ منفی سوچ انسان کی شخصیت پر کس طرح اثر ڈالتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں, جزاک اللہ خیر. جی عبدالواجد. شاہ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے نا, تو اس کے چہرے بشرے سے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ تھکا ہوا ہے.
اسی طرح سے جو شخص ہارا ہوا ہوتا ہے جی اس کی ہار اس کی باڈی لینگویج سے عیاں ہوتی ہے. ایسے ہی جو آدمی نیگیٹو ہوتا ہے نا تو اس کی باڈی لینگویج اور اس کی باڈی لینگویج سے زیادہ اس کی جو لینگویج ہوتی ہے اٹ سیلف، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ نیگیٹو ہے. بعض اوقات جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان سے زہر نکلتا ہے، وہ زہر اگلتا ہے، زہر کے تیر چلاتا ہے. وہ اپنی نیگیٹیوٹی کو دوسرے رشتوں میں گھولنے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. تو نیگیٹیوٹی تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی آدمی کے رگو پے میں آگ بھر دی جائے تو وہ بولے گا تو آگ نکلے گی، وہ چلے گا تو چنگاریاں جو ہے وہ برآمد ہوں گی، اور وہ دیکھے گا تو آگ ہی پھینکے گا. تو نیگیٹیوٹی آدمی کی شخصیت کو تباہ کر دیتی ہے. اور ہم نے دیکھا اپنی زندگی میں کچھ لوگ بڑے ٹیلنٹڈ تھے، they were making rapid progress in their life، مطلب زندگی میں بہت وہ ترقی کر رہے تھے، لیکن ایک جگہ ایسی آئی کہ انہوں نے نیگیٹو سوچ کو اپنا لیا. کسی معاملے میں ان کے پاس آپشن تھے کہ وہ پازیٹیو سوچ کو اپنائیں یا نیگیٹو سوچ کو اپنائیں، لیکن انہوں نے پازیٹیو سوچ کو چھوڑ کے نیگیٹو سوچ کو اپنایا تو وہ معاملہ ایسا تھا کہ اس میں نیگیٹو ہونے کی گنجائش نہیں تھی، اور اس نیگیٹیوٹی نے ان کی ساری زندگی کو برباد کر دیا. بعض بچے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس سے وہ بدزن ہو جاتے ہیں، بدگمان ہو جاتے ہیں. آپ نے ابا جان میرے لیے کیا ہی کیا ہے، یہ تو بہت بڑا تانا دیا جاتا ہے. ہاں جی، آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا. اب کیا ہوتا ہے کہ والد اور بیٹے کے درمیان یہ جملہ بعض اوقات ایسی خلیج حائل کر دیتا ہے کہ جو خلیج ختم نہیں ہو سکتی. تو وہی بچہ اگر اپنے والد کے بارے میں اس نے ظن رکھے تو زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں تو آتی ہیں، وقت گزر جائے گا، لیکن والد کے ساتھ اس کا تعلق متاثر نہیں ہوگا. اور جس کا والد اس سے راضی ہے تو اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں والد کی رضا رب کی رضا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ والد جیسے رشتے سے جب کوئی نیگیٹو سوچ رکھے گا تو بات کہاں پہنچ جائے گی. تو نیگیٹو سوچ جو ہے وہ کردار کو تباہ کر دیتی ہے. یوں اس بات کا اگر خلاصہ لینا کہ یہ جو سوچ پیدا ہوتی ہے، جیسے کالر نے بھی اس پچھلی کال میں بھی کہا تھا کہ سوچ کہاں سے آتی ہے؟ جی، بری صحبت سے آتی ہے. جی، بس یہی ایک اثر ہے برے افراد کے پاس بیٹھنے کا. ہم جو بری سوسائٹی کی رٹ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی افراد ہی تو ہوتے ہیں، یہی لوگوں کا مجموعہ ہی تو بری سوسائٹی ہوتی ہے. ایک سوسائٹی لوگوں کا مجموعہ کا نام ہے. اب وہ اچھے ہوں تو اچھی سوسائٹی، برے ہوں تو بری سوسائٹی ہے. بس اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ہم اپنے دوستوں میں، اپنی بیٹھک میں جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا غور کر لیں کہ یہ کس سوچ کے مالک ہیں. ابھی جو ہماری گفتگو چل رہی ہے، کیا یہ اسی سوچ کے مالک ہیں؟ اچھی سوچ سوچتے ہیں یا بری سوچ سوچتے ہیں؟ نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اگر تو اچھی سوچ کے مالک ہیں، دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کی گفتگو میں دین ہے، ان کی گفتگو میں اصلاح ہے، ان کی گفتگو میں قرآن حدیث ہے، ان کی گفتگو میں نبی پاک علیہ السلام کا عشق ہے، نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں سے عشق ہے، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، یوں ہی وہ ان کی دینی گفتگو ہوتی ہے. پھر آپ سمجھ لیں. اچھا، پھر کسی کے بارے میں جب سوچتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، سمجھ لیں کہ یہ دوست ہونے کا حقدار ہے، اس کے ساتھ دوستی کی جائے تاکہ ہماری دنیا بھی سنورے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے. ہر چیز دنیا نہیں ہوتی. دنیا میں کتنا عرصہ رہ لیں گے، کتنا ٹائم ہم دنیا میں رہ لیں گے، دنیا سے بھی تو جانا ہے. تو ایسے افراد کا چناؤ کرنا، ایسے افراد کے ساتھ بیٹھنا کہ جو افراد ہماری دنیا کی کامیابی کا بھی سبب بنے، ہماری قبر و آخرت کی بھی کامیابی کا سبب بنے، ایسوں کا انتخاب کر لیں. انشاءاللہ ہم سکھی ہوں گے، دنیا میں بھی سکھی ہوں گے، انشاءاللہ آخرت میں بھی سکھی ہوں گے. کچھ دوست ہوتے ہیں نا کہ جو اکسیر کا عمل کرتے ہیں، جی، جو دوا کا عمل کرتے ہیں. بعض لوگوں میں یہ خصوصیت ہوتی ہے عبد الواجد بھائی کہ وہ بیمار کے پاس جائیں نا، ان کے پاس بیٹھیں گے تو بیٹھ کر گفتگو سے ہی نا آپ کو صحیح کر دیں گے، آپ صحیح کر دیں گے. اچھا، بعضوں کی طبیعت ہی مزاحیہ ہوتی ہے نا، جی، تو وہ اگر بیمار کے پاس بیٹھ جائیں تو وہ یقین کرے ٹھیک کر دیں گے اس کو. یعنی مزاح اپنی جگہ، جو پوائنٹ ہے پازیٹیو سوچ. پازیٹیو سوچ، یعنی جیسے کچھ لوگ نیگیٹیوٹی کا پاور ہاؤس ہوتے ہیں شاہ صاحب، جی،
ایسے ہی کچھ لوگ پازیٹیوٹی کا پاور ہاؤس ہوتے ہیں، مثبت سوچ کا پاور ہاؤس ہوتے ہیں. تو نوجوانوں کے لیے بالخصوص یہ ہے کہ ایک صحبت ہوتی ہے ہماری جس کو ہم کہیں گے آن سائٹ، کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ فزیکلی بیٹھتے ہیں، اور ایک صحبت ہے آن لائن، جو ڈیجیٹل کنٹینٹ آپ ایبزارب کر رہے ہیں، جو ڈیجیٹل کنٹینٹ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ بھی آپ کی صحبت ہی ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ ایسا کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں کہ جو بری سوچ کو پروان چڑھا رہا ہے، تو آپ اس چیز کو بھول جائیں کہ آپ کے اندر اچھی سوچ پروان چڑھے گی. اگر آپ بری چیزیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کا جب ان پٹ برا ہے تو آپ کا آؤٹ پٹ بھی لامحالہ برا ہوگا. تو جیسے آپ اپنی ظاہری صحبت کو اچھا رکھیں، ویسے ہی آپ کی جو ڈیجیٹل صحبت ہے اس کے بارے میں بھی سوچیں. تو اس حوالے سے سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ مدنی مذاکرہ، یہ ایک تجربے کی بات ہے زبردست، کہ مدنی مذاکرے میں سیدی امیر اہل سنت کو آپ سنیں. یعنی اس میں دینی باتیں بھی ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ جو امیر سنت نے اپنی 65-70 سال کی زندگی میں جن تجربات سے گزرے ہیں، وہ بڑے متنوع تجربات ہیں. رشتہ داروں کے ساتھ، تنظیمی ذمہ داران کے ساتھ، اپنے مخالفین کے ساتھ، اپنے محبین کے ساتھ، مریدوں کے ساتھ، پھر اس میں جو گھر کی خواتین ہیں ان کا رویہ، مردوں کا رویہ، بوڑھوں کا رویہ، بچوں کا رویہ، یہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوتی ہیں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جو ہیں وہ پازیٹیوٹی کا ایک پاور ہاؤس ہیں. سبحان اللہ. جب آپ ان کو سنتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی ابتدائی زندگی میں کیسے تھے، کن حالات سے آپ نے سفر کا آغاز کیا، اور آج الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان سے کتنا دین کا کام لیا. الحمدللہ. تو یہ ایک سوچ کا وہ زاویہ ہے جس سے ہمیں سوچنے کی حاجت ہے کہ کوئی کتنے ہی نامساعد حالات میں ہو، کتنے ہی بری مالی فائنینشل کنڈیشن میں ہو، لیکن اگر وہ اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائے اور کسی اچھے کاز کے لیے چلے تو اللہ کی رحمت اس کی دستگیر ہوتی ہے، وہ اس کو آگے لے کر جاتی ہے. تو سیدی امیر سنت کو سننے کی کوشش کریں. اچھا، اس کے ساتھ یہ ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا شاہ صاحب، جو شخص علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے نا، اس کی سوچ کبھی نیگیٹو ہو ہی نہیں سکتی. کیا بات ہے. بشرطے کہ وہ عالم صحیح العقیدہ عالم ہو اور باعمل عالم ہو. کیا بات ہے. کیونکہ عالم نے کوئی اپنی طرف سے تو بات کرنی نہیں ہوتی، اس کی ساری باتیں قرآن اور حدیث پر مبنی ہوتی ہیں، دینی تعلیمات پر مبنی ہوتی ہیں، شریعت کے فہم پر مبنی ہوتی ہیں. تو اس کو جو وزڈم پہنچا ہے، جو حکمت اس کے پاس قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، بزرگان دین کے اقوال کی صورت میں پہنچی ہے، وہ وزڈم آگے وہ کنورٹ کرتا ہے. تو نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ علماء کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں، علماء کی صحبت میں، مجلس میں بیٹھیں، تو انشاءاللہ ان کی سوچ درست ہو جائے گی اور پازیٹیو ہو جائے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگلی کال لیتے ہیں جی. آپ میرا یہ سوال ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں منفی سوچ کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ منفی سوچ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے شاہ صاحب؟ سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر پازیٹیو سوچ لانے کی کوشش کریں. کہ بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں اچھا بھی کریں نا، ان کے ساتھ اچھا بھی کریں، وہ منفی سوچتے ہیں. دیکھیں، آپ اگر کسی کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کے ساتھ معاملات ہیں، اگر اللہ نہ کرے اس نے آپ کے ساتھ کچھ برا بھی کیا یا نہیں کیا، آپ کو لگا ہے کہ وہ برا کر رہا ہے، آپ کو اس کے بارے میں منفی سوچ آ رہی ہے، تو آپ اس کے منفی پہلو دیکھیں، اس کے پازیٹیو پہلو بھی تو دیکھیں کہ اس نے آپ کے ساتھ جو اچھے معاملات کیے ہیں، اچھا وقت گزارا ہے، آپ کے ساتھ اچھا ساتھ دیا ہے، آپ کے ساتھ زندگی میں وہ ہے وہ چلتا رہا ہے، تو اس کی یہ صرف پازیٹیو پہلو بھی تو آپ لیں نا ساتھ میں. آپ یہ نیگیٹو پہلو ہی کیوں سوچ رہے ہیں اس کے؟ تو صرف نیگیٹو پہلو سوچنا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اور معاملات کو خراب کر بیٹھتا ہے. کیا بات ہے. ایک تو جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ سوچ کو بدلیں، نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے، یہ بری سوچ، منفی سوچ کو ختم کرنے کے لیے، جیسے ہماری گفتگو میں صحبت کی بات ہوئی، سب سے پہلے اپنی صحبت پر غور کر لیں. آپ کی صحبت تبدیل ہونی چاہیے. دوسرا، قرآن اور حدیث آپ مطالعے میں لے کر آئیں، یعنی دین اسلام کو آپ مطالعہ کریں، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے. دو، تیسری بات، اس کے نقصانات کو آپ دیکھ لیں.
دنیاوی اعتبار سے کیا نقصانات ہیں اور اخروی اعتبار سے اس کے کیا نقصانات ہیں. کوئی بھی چیز ہے نا، آپ جب نقصانات اور فوائد اور نقصان جب دونوں دیکھتے ہیں نا، پھر آپ کے سامنے نتیجہ اخذ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. آپ کوئی بھی معاملہ کریں نا، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اس کے جو فوائد ہیں ان پہ نظر کریں، جو نقصانات ہیں ان پہ نظر کریں. اب آپ نتیجہ اخذ کریں گے، آپ کے سامنے آ جائے گا فوائد زیادہ ہیں، نقصانات کم ہیں، نقصانات زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں. آپ کے سامنے نتیجہ نکالنا، نتیجہ اخذ کرنا یہ بڑا آسان ہو جائے گا. تو یہ چند چیزیں اپنے اندر لے کر آئیں، اور پھر کسی کے بارے میں جب جس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایک مرتبہ اس کے ساتھ اچھا پہلو اس انداز سے بھی نکالیں کہ اس نے بھلائیاں بھی بڑی کی ہیں میرے ساتھ. جیسے والدین کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے، تو جو بچے اپنے والدین کے بارے میں معاذ اللہ یہ بری سوچ بنا چکے ہیں، کیا کیا آج تک؟ غریب پیدا ہوئے اور غریب ہی یہ رہ گئے. میرے بھائی، آپ اتنا کیوں نہیں سوچتے کہ اس والد نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں؟ آپ کو نہیں پتا نا. یہ جس وقت بندہ والد بنتا ہے نا، اللہ خود والد بنتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ میرے والد نے کیا قربانیاں دی ہیں. بے شک. یہ تانا آپ کو پھر پتا چلے گا کہ یہ کتنا بڑا تانا ہے کہ جب آپ کا بچہ آپ کو کہے گا تو نے کیا کیا. جی، یہ اس وقت آپ کو احساس ہوگا کہ یہ میں نے کیا جملے کہے تھے. لیکن کہا جاتا نا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، چونکہ اگر والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اب پچھتا کر ہاتھ ملنے سے کیا ملے گا آپ کو؟ یہ تو پہلے سوچنی ہے نا کہ یہ میرے والدین، انہوں نے سردی، گرمی، آندھی، طوفان، بدلیاں، بارشیں، دریا، نہریں، یہ کیا کچھ نہیں، یہ سب کچھ دیکھا اور کتنی صحبتیں برداشت کی ہیں. کون سا والد ہے، کون سا والد ہے کہ جو اپنی اولاد کو سکھ نہیں دینا چاہتا؟ وہ ساری تکالیف جھیلتا ہے، ساری تکالیف جھیلتا ہے، اپنی اولاد کو سکھ دیتا ہے. آپ دیکھیں کبھی جو مستری ہوتے ہیں نا، جو مکان بناتے ہیں، آپ کبھی ان کی لائف کو دیکھیں اور پھر ان کو دیکھیں کہ آپ ان کی خواہش اپنے بچوں کے بارے میں کیا ہوتی ہے. دھوپ میں جلیں گے، کتنی بڑی بڑی بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں، اوپر سے اللہ نہ کرے کبھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کتنے بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. کون سی ایسی چیز تھی کہ جو سورج کی تپش برداشت کروا رہی تھی؟ کون سی ایسی چیز تھی کہ جو اتنی اونچی بلڈنگ پر اور وہ کنسٹرکشن کرنا اور مکان بنانا اس پر مجبور کر رہی تھی؟ آپ کی خدمت، آپ کی بہتری، آپ کا مستقبل. یہ سوچ کیوں نہیں سوچی آپ نے؟ آپ کو کم ملا نا، آپ کو کم ملا نا. بہت شاہانہ انداز میں آپ کے والد نے آپ کو نہیں رکھ سکا، لیکن اس کی خواہش تو یہی تھی نا. شاید اس کے لیے یہی آپ کے لیے بادشاہت والا نظام ہو. اس نے تو اپنی طرف سے ہر کوشش کی میرا بچہ بادشاہ بنے، سمجھانے کے لیے کہ میرا بچہ اپنی زندگی بہترین گزارے. ہر کوشش کر دی اس نے، یعنی کہ ہر زاویے سے، ہر اعتبار سے بہت آگے رہا. اللہ کرے کہ ہم احسانات کو سمجھیں اور اپنے والدین کے احسانات کو لے کر چلیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ. یوں یہ جو نیگیٹو سوچتے ہیں نا ہم، بری سوچ، منفی سوچ، اللہ نے چاہیے نکل جائے گی. یہ چند چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ آپ اپنے پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اگلی کال لیتے ہیں آپ کی. شاہ صاحب، جو اپنے والد کے بارے میں یہ کہتا ہے نا، جی، جو اپنے والد کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا، تو یقین مانیں وہ خود بھی اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا. جو آدمی اپنے والد کو یہ کہتا ہے کہ تم نے میرے بارے میں کیا کیا، تو وہ اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا. بھائی، آپ جتنے بھی فائنینشلی ٹربلسم حالات سے آئے ہیں، جتنی بھی پریشانیوں میں ہیں، لیکن اگر آپ اپنی سوچ کو پازیٹیو رکھیں گے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ آپ ان مشکلات سے، پریشانیوں سے نکل جائیں. انشاءاللہ. کال لیتے ہیں آپ کی. محمد عبد القدس الحسن طریق الکچہ ضلع میاں والی سے بات کر رہا ہوں. ثاقب بھائی سنائیں، کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت ہی پیارا ہے. ہم سب گھر والے آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ پاک مزید برکت عطا فرمائے. جزاک اللہ الخیر. آمین آمین آمین. بہت شکریہ آپ کا جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی پوری فیملی کو اللہ پاک سلامت رکھے. اگلی کال لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. کل صلی اللہ کہتے کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے. نعت خواں اسلام بھائی آپ سے عرض ہے کہ یہ والا کلام سنا دیں، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی. یہ تو نعت خان اسلام بھائی نے پہلے سنا دیا ہمیں.
اللہ سلامت رکھے آپ کو. لگتا ہے آپ نے شروع سے نہیں دیکھا پھر. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جی ایک اور کال لیتے ہیں. آپ کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پیارا سلسلہ ہے. ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. نعت کی فرمائش کرنے کے یہ کلام سنا دیں. حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. کیا بات ہے جی, بڑے پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے, ماشاء اللہ. ایک اور کال دیں. کھلے آنکھ میں مجھے نعت خواہ اسلامی بھائی سے یہ فرمائش اس کلام کی, مجھے مدینے کی دو اجازت. بہت شکریہ آپ کا جی. نیکسٹ کال. میرا نام علی رضا داری ہے, میں ضلع شیخ پورہ خانقاہ ڈوگر سے عرض کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں کلام کی فرمائش کی, وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں. کیا بات ہے جی, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. جو عاشقان رسول کالز کرتے ہیں, دونوں جہانوں کی اللہ پاک بھلائیاں عطا فرمائے. کچھ میسیجز بھی آپ کے لے لیتے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سید بھائی, جی بھائی مصطفیٰ خیر الورا ہو, آپ اپنی آواز میں سنا دیں جی. چلیں جی, اللہ آپ کو سلامت رکھے برائے مدینہ. اور مدنی بھائی سے یہ کلام سنا دیں. چلو دیار نبی کی جانب درود لب پر سجا سجا کر. ٹھیک ہو گیا جی. جی قربان چشم بدور کلام سنا دیں جی. سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرضی. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے. مدنی بھائی کا بہت انتظار کیا ہے. مدنی بھائی یہ کلام سنا دیں, مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. انتظار کیوں کرواتے ہیں مدنی بھائی, آپ بتا دیں آج. جی آپ انتظار زیادہ نہیں کروایا کریں, آپ کو جب جدول بنے آپ آ جایا کریں. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ یہ کلام سنا دیں. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تو. جی بہت شکریہ آپ کا جی. پھول نگر سے میسیج آیا جی. نعت خواں بھائی سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دیں, مدینے قافلے جاتے ہیں میں بھی جاؤں گا. بہت شکریہ آپ کا جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چکوال سے میسیج ہے جی. آپ سے گزارش ہے کہ عبدالحبیب بھائی کا اسٹوڈیو کلام سنا دیں. میں نے شوق مدینے جاوندہ. اللہ پاک کا آپ سب کو بادب مدینہ پاک کی مقبول حاضر نصیب فرمائے. آمین جی. ہماری بھی دعائیں آپ کے لیے ہیں, اللہ آپ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. نعت خواہ اسلام بھائی سے عرض ہے کہ وہ کلام سنا دیں. دربار مصطفیٰ میں زارو قطار رویا. ہے کوئی ذہن میں؟ نیا کلام میں یاد نہیں ہے. اچھا چلیں جی ٹھیک ہے جی. کوٹلی کشمیر سے میسیج ہے. کلام سنا دیں شالا وسدہ روے تیرا سونا حرم. بہت شکریہ جی. اس کی ریکویسٹ میں بھی کروں گا آپ سے جی. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے جی. الحمدللہ رب العالمین. میں بھی خیریت سے, اور امید ہے مبلغین بھی ماشاءاللہ نعت خواہ اسلامی بھائی بھی خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ ہیں بھی. آج نعت خواہ اسلامی بھائی نے بہت اچھا کلام پڑھا ماشاء اللہ. مجھے ایک کلام سنا دے شالا وسدہ روے تیرا سونا حرم. 3 فرمائشیں آ گئی ہیں اس کی جی. مدنی بھائی چلیں جی. السلام علیکم شاہ صاحب, آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارک جی. خیر مبارک جی. آج کا موضوع بہت پیارا ہے, یہ کلام سنا دیں مدینہ یاد آتا ہے. بہت شکریہ. سید ثاقب بھائی آج آپ نے موضوع بہت اچھا لیا ہے. منفی سوچ کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرما دیں. منفی سوچ کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ جی ہم اس پہ کافی گفتگو تو کر چکے ہیں. تو اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں, جیسے احساس کمتری ہے, برے لوگوں کی صحبت ہے جی, اور اسی طریقے سے آدمی کا بری سوچ ہی کو سوچتے رہنا. جی ویسے ہوتا یہ ہے کہ ایک بندہ مومن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے تو اس کا لوگوں کے بارے میں حسن ظن بھی بڑھتا چلا جاتا ہے. تو نیک لوگوں میں رہیں, اچھے لوگوں میں رہیں, قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور علماء دین کی کتابیں پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ پازیٹیو سوچ ڈیولپ ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. آپ کے فیس بک کے میسیجز بھی ہم لے لیتے ہیں, کمنٹس بھی لیتے ہیں آپ کے جی. نصر اللہ خان بھائی ہیں جی, بہت شکریہ آپ کا, حوصلہ افزائی کر رہے ہیں جی. محمد ذاکر اشرفی ہیں جی, بہت شکریہ آپ کا جی, آپ بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. ظہیر احمد بھائی ہیں, بہت شکریہ آپ کا جی. حافظ الیاس اتاری, شفیق الرحمان
اور ٹھیک ہو گیا جی. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. بنگلہ دیش سے بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے, الحمدللہ مدینہ پاک میں بھی یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہوتا ہے. اللہ تمام عاشقان رسول کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. مدی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں, کلام سنتے ہیں جی. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا شفیع للہ کر دو کرم, یا شفیع للہ کر دو کرم, شالا وسدا رہے تیرا سوگونا حرم, تیرا سوگونا گرم, ہم غلاموں کا رکھنا خدا را رم, غم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم, شالا وسدا روے تیرا سوگونا حرم, تیرا سوگونا حرم, ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم. منتشر ہے خیالات کی وادیاں, لٹ گیا ہے سکون والی دو جگہ. منتشر ہے خیالات کی وادیاں, لٹ گیا ہے سکون والی دو جگہ. دور ہو جائے غم یا شہ محترم, دور ہو جائے غم یا شہ محترم, شالا وسدا روے تیرا سوگونا حرم, تیرا سوگونا گرم. تو تیری چوکھٹ کے منگتے جائے کہاں, اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں, تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائے کہاں, تیری چوکھٹ کے منگتے ہیں جائے کہاں, اپنی رحمت سے بھر دیجئے جھولیاں. ہم ہیں امیدوار کرم ہو کرم, شالا وسدا روے تیرا سوگونا حرم, تیرا سوگونا حرم. حاضری ہو نیازی کی دربار میں, زندگی ہو بسر تیرے دربار میں. حاضری ہو نیازی کی دربار میں, حاضری ہو ہماری بھی دربار میں, زندگی ہو بسر تیرے دربار
رہے تیری چوکھٹ پہ غم آتے جاتے رہے 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 تیری چوکھٹ پہ ہم شالا بسدار وے تیرا سوگنا حرم تیرا سوگنا حرم حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ گئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ گئے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے مقدر جگہ یہ جی چاہتا ہے مقدر جگہ مدینے کے والی دو عالم کے داتا مدینے کے والی دو عالم کے داتا تیرے پاس جی چاہتا ہے تیرے پاس جائے جی چاہتا ہے تیرے پاس جی چاہتا ہے مقدر بنائے تو بہت
پہنچ جائیں بغزاد جب ہم مدینے پہنچ جائیں بغزاد جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائے تو خود کو نہ پائے جی چاہتا ہے مدینے کو جائے جی چاہتا ہے مقدر جگہ اللہ کرے تمام عاشقان رسول بار بار مکہ مدینے کے مسافر بنے، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو مقدر فرمائے، جانا نصیب فرمائے، اور دونوں جہانوں کی بھلائیاں اللہ پاک سب کو مقدر فرمائے، بھلائیاں اللہ پاک عطا فرمائے۔ ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک آج کا ہمارا منفی سوچ۔ عبدالواجد بھائی، ہمارے گھروں میں منفی سوچ کے جو اثرات ہیں جو بڑھتے چلے جا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں تاکہ گھر ہمارے سکھی ہو جائیں۔ ہمارا گھر سکھی ہو گیا تو انشاءاللہ خود بخود آگے اس کا فائدہ آگے بھی ڈیلیور ہوگا۔ جی، یہ بہت خوبصورت سوال ہے شاہ صاحب، کہ جو معاشرہ ہے وہ خاندان سے بنتا ہے اور خاندان فرد سے بنتا ہے، تو معاشرے کو سنوارنے کے لیے آپ پہلے فرد کو سنواریں، جی، اور جب فرد سنورے گا تو فرد ہی سے خاندان بنتا ہے تو خاندان سنور جائے گا، اور جب خاندان سنورے گا تو وہ خاندان جس معاشرے کا حصہ ہے وہ معاشرہ بھی سنور جائے گا۔ کیا بات۔ تو گھروں میں پازیٹیو سوچ کو باقاعدہ پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، جی، اور پازیٹیو سوچ جو ہے یہ ایسے نہیں کہ ایویں ہی پروان چڑھ جاتی ہے، بلکہ اس کے لیے باقاعدہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اور پازیٹیو سوچ پیدا ہوتی ہے دینی سوچ سے۔ دینی سوچ سب سے پہلے اپنے گھر میں دین کا ماحول بنائیں، مدنی ماحول بنائیں۔ کیا بات۔ اور مدنی ماحول سے میری مراد یہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ اگر منسلک ہیں تو ماشاءاللہ، اور اگر ابھی تک آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے نا آشنا ہیں تو جلدی سے دعوت اسلامی کے ماحول کے ساتھ منسلک ہو جائیں۔ کیا بات۔ اور دعوت اسلامی کے ماحول سے منسلک ہونے کا کوئی یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ممبرشپ فارم ہے آپ بھریں گے اور آپ ہو جائیں گے۔ آپ گھر میں مدنی چینل چلائیں، آپ مدنی چینل دیکھیں، جمعرات اجتماع میں گھر کے مرد شرکت کریں، اور علاقائی سطح پہ جو خواتین کا اجتماع ہوتا ہے اس میں اسلامی بہنیں شرکت کریں۔ اپنے بچوں کو اسکول کی تعلیم دلوانی ہے تو دارالمدینہ سے منسلک کر دیں، حفظ کروانا ہے تو مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیں، اور اگر آپ کے مقدر میں سعادت ہے تو جامعۃ المدینہ میں اپنے بچے یا بچیوں کو داخل کر کے ان کو عالم دین بنا دیں۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں، مدنی ماحول پیدا کریں۔ اس کے بعد پازیٹیو سوچ ہر گھر میں مختلف صورتحال ہوتی ہے۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں ماشاءاللہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے تو اس کو مزید پازیٹیو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کچھ گھر ہوتے ہیں جن میں نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، تو اس نیگیٹیوٹی کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ گھر میں درس کا اہتمام کیا جائے، اور بالخصوص تفسیر صراط الجنان کا درس ہو، فیضان سنت کا درس ہو، اور اگر درس نہیں ہو سکتا تو پھر مدنی چینل کو مستقل دیکھا جائے۔ کیا بات ہے۔ بچوں کے وقت کا جو مدنی چینل کڈز ہے اس کو دیکھیں، جی، امیل سنت کے مدنی مذاکرے کو دیکھنے کی عادت بنائیں۔ جی، یعنی مدنی مذاکرہ میں کہتا ہوں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ایک تو سب گھر والے مل کر دیکھ سکتے ہیں، جی، مدنی چینل پورا ہی دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں، لیکن بالخصوص جو مدنی مذاکرہ ہے نا حضور، میں کہتا ہوں کہ وہ ایک انمول چیز ہے، ایک نایاب چیز ہے۔ یعنی اس میں قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، اس میں اللہ رب العزت کی محبت بھی ہے، عشق مصطفیٰ بھی ہے، اس میں والدین کے لیے بھی چننے کے لیے مدنی پھول ہیں، اس میں
ایک کاروبار کرنے والے سیٹھ اور تاجر کے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے، جی اس میں پڑھانے والے استاد کے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے، اس میں بچوں کی پرورش کرنے والی والدہ کے لیے بھی سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور اس کے لیے وہ بزرگ جو ابھی اپنی زندگی کے آخری فیز میں ہیں ان کے لیے بھی سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ تو مدنی مذاکرہ دیکھیں، مدنی چینل دیکھیں اور اپنے آپ کو مدنی ماحول سے منسلک کریں، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت اچھی فضا بن جائے گی اور بہت اچھا ماحول بن جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ شاہ صاحب سے آخر میں لیتے ہیں، بری سوچ کے جو نقصانات ہیں، چند نقصانات تو بیان ہوئے، مزید کچھ نقصانات ارشاد فرما دیں۔ بری سوچ کے نقصانات کے حوالے سے کہ وہ شخص جو منفی سوچ رکھتا ہے اس کو دنیاوی بھی نقصانات ہوتے ہیں اور اخروی بھی نقصانات ہوتے ہیں۔ کس طرح؟ اخروی نقصانات اس طرح کہ یہ جو منفی سوچ رکھنے والا انسان ہے، سب سے پہلے تو یہ دین اسلام پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ جی اب یہ اپنے دین پر عمل کرنے والا نہیں ہے تو یہ اپنی آخرت کو بھی نقصان پہنچانے والا ہے۔ حالانکہ حسن ظن کے بارے میں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حسن الظن من حسن العبادہ، واہ، کہ حسن ظن جو ہوتا ہے یہ بہترین عبادت ہے۔ کیا بات۔ تو حسن ظن رکھنا اور منفی سوچ سے بچنا یہ بہت ضروری اس حوالے سے بھی ہے کہ منفی سوچ رکھنے سے انسان کو اخروی نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح دنیاوی نقصانات کی اگر بات کریں تو سب سے پہلا نقصان اس کو اپنی ذات پر ہوتا ہے کہ اس کو مختلف قسم کی بیماریاں لگ سکتی ہے، وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے، انزائٹی میں جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک ریسرچ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کے بارے میں صرف منفی سوچتا ہے تو اس کو فالج کا اٹیک ہو جانے کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ تو یہ اس کے اپنی ذات کے نقصانات ہیں۔ اسی طرح منفی سوچ رکھنے سے اس کے جو رشتہ دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، اس کے رشتوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ کس طرح؟ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، یا جو ہے وہ میاں بیوی اپنے بارے میں اگر منفی سوچیں ہی رکھیں گے تو ان کے آپس کے تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ منفی سوچیں ہوتی ہیں جو بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی ہیں، بہن بھائیوں کو آپس میں جدا کر دیتی ہیں، ماں باپ سے جو ہے وہ اولاد کی لڑائی کروا دیتی ہیں، اور بہت ساری وجہ اس کی یہ بھی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں طلاق اور دیگر معاملات کی طرف بھی یہ منفی سوچیں لے جاتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ دین اسلام پر عمل کریں، دین اسلام کا جو حکم ہے اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آخرت بھی سنورے گی اور دنیا میں بھی اس کے فوائد ملیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اپنی دنیا اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اچھی سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کہ دنیاوی اور اخروی نقصانات سے بچنے کے لیے سوچوں میں پوزیٹیوٹی ہونا یہ بہت ضروری ہے، مثبت سوچ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ تمام ناکامیوں کا سبب منفی سوچ اور تمام کامیابیوں کا سبب یہ مثبت سوچ ہے۔ ایک لفظ زندگی کا یوں کہیں کہ یہ خلاصہ کہہ لیں، اس پورے پروگرام کا خلاصہ کہہ لیں، منفی سوچ والا آدمی اس دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بظاہر اگر وہ آپ کو کامیاب نظر آ رہا ہے، یہ اس کی کامیابی وقتی ہے، وقتی کامیابی ہے، چونکہ یہ منفی سوچ کا حامل ہے، یہ کہیں نہ کہیں آ کر ٹھوکر کھائے گا اور نقصان ہوگا۔ اور اس کے برعکس جو مثبت سوچ رکھنے والا، اچھی سوچ رکھنے والا، حسن ظن رکھنے والا آدمی، اس کی کامیابی پائیدار ہے، یہ وقتی نہیں ہے، یقینی طور پر یہ بندہ کامیاب ہے۔ یاد رکھیں کہ منفی سوچ مایوسی کی طرف لے کر جاتی ہے، مثبت سوچ یہ امید کی طرف لے کر جاتی ہے۔ منفی سوچ راستے کے بند حالات دکھاتی ہے، اور جبکہ مثبت سوچ انسان کو کھلے راستے کی طرف لے کر چلتی ہے۔ مثبت سوچ بصیرت ہے، اور جبکہ منفی سوچ بے بصیرتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر ہم اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، جیسے عبدالواجد بھائی نے بھی کہا کہ اچھے ماحول کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہماری اولاد، ہمارے گھر والے یہ اچھی سوچ کی وجہ سے کامیابی کی راہ پر چلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو دنیا کا یہ سفر ہے، اس میں بھی بہترین انداز میں کامیابی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ اللہ نے چاہا قبر بھی کامیاب اور حشر بھی انشاءاللہ یہ کامیاب ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، 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 اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کھلے آنکھ سن